ایکچولی انکمپلیٹ ابھی مضمون ہے، پورا نہیں ہوا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے ابھی لکھنے لکھانے پہ ایک مضمون بھی لکھا، وہ میں نے پڑھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ لکھنا پڑھنا جو خاص طور سے ادبی لکھائی ہے، اس سے میں کچھ اب دور ہٹتا جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ۔ آخر لوگ لکھتے لکھاتے کیوں ہیں؟ اگر اس عمل کے کرنے کا کوئی مقصد ہو اور کچھ حاصل موصول ہو تو جواز بھی بنتا ہے۔ مثلا جج کا فیصلے لکھنا، سائنسدان کا ریسرچ پیپر لکھنا، طالب علم کا امتحانی سوال کے جوابات لکھنا، دفتری بابو کا رپورٹ لکھنا۔ مگر یہ جو ادب تخلیق کیا جاتا ہے اور اس کو اہتمام سے کتابی شکل میں شائع کیا جاتا ہے، ادبی محفلوں میں مشاعروں میں سنایا جاتا ہے، اور بلکہ کبھی کبھی تو زبردستی بھی سنایا جاتا ہے، اگر کوئی سنانے کا موقع نہ دے تو برا بھی منایا جاتا ہے، تو اس مشقت اور دیدہ ریزی کا حاصل موصول ہے کیا؟ اس سوال کے آپ کو عجیب و غریب جواب ملیں گے۔ مثلا میں جب تک لکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، مجھ پر غیب سے مضامین نازل ہوتے ہیں، اگر میں نہ لکھوں تو خدا کی نافرمانی ہوگی، اور میں میدان حشر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ امانت میں خیانت۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے اندر ایک لکھاری ہے، وہ مجھے لکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں کچھ لکھوں۔ ایک دوست نے صاف بات کی، یار میرے پاس کوئی کام دھام نہیں ہے، خالی بیٹھا رہتا ہوں تو یہی کام کر لیتا ہوں۔ مجھے لکھنے کا یہ جواز اعتراف جرم زیادہ لگا۔ اسی طرح ایک صاحب کہنے لگے کہ یار لوگوں کو جب میرے لکھنے کی سنگن ملی تو شرما حضوری میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ لکھا ہو تو آپ بھی سنا دیں، اس لیے کچھ ٹوٹا پھوٹا لکھ کر لے جاتا ہوں، محفل میں مدعو کرنے کا معاوضہ سمجھ لیں۔ خیر، کسی محفل میں اپنی تخلیق سنانا مدعو کرنے کا معاوضہ کہنا تو مذاق کی بات ہے۔ کسی محفل میں اپنی تخلیق سنانا مدعو کرنے کا معاوضہ کہنا تو ثابت مذاق کی بات ہے۔ اس کے برخلاف اس بات سے انکار شاید ہی کوئی کرے کہ انسانوں میں ہر طرح کے فن کی طلب ہے، اور اس طلب کو پورا کرنے کے لیے رسد مہیا کرنے والے مصنفوں کی بھی ضرورت ہے۔ مشاعروں میں شاعروں اور سامعین کی بہتات اس کی واضح مثال ہے، لیکن سامع اور مصنف میں فرق اتنا واضح نہیں ہے۔ ایک سامع کا مصنف اور ایک مصنف کا سامع ہونا عام بات ہے۔ چنانچہ بہت عرصہ سامعنیت کرنے کے بعد ہم نے بھی کچھ لکھنا لکھانا شروع کر دیا، کچھ ہمت افزائی بھی ہوئی، اور ہوتے ہوتے بات کتاب کی اشاعت تک پہنچ گئی۔ اب یہاں سے معاملہ پیچیدہ ہونا شروع ہو گیا۔ دی اینڈ، یہ مکمل نہیں ہے، اس کے بعد آدھا مضمون باقی ہے۔ تھینک یو۔ آدھا مضمون باقی ہے۔